کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ہر روز سمندر کے کنارے مچھواروں کے چھوڑے ہوئے مچھلیاں اٹھاتی تھی اور اسی طرح اس کا اور اس کے بچے کا گزارا چل رہا تھا۔ ایک دن جب وہ سمندر کے کنارے مچھلیاں بٹور رہی تھی تو تھوڑی دور ایک جہاز جا کر رکا اور اس میں سے کچھ آدمی اتر کر کنارے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں دوربینیں تھی۔ وہ تیزی سے مہلا کی طرف آ رہے تھے۔ قریب مہلا نے مچھلیاں وہیں چھوڑ دی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا کر ڈر بھری نظروں سے آنے والے کو دیکھنے لگی۔ ایک موٹا بوڑھا آدمی جو شکل سے کپتان معلوم ہوتا تھا دوربین سے ادھر ادھر دیکھ کر بولا، ہم سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ کوہرے اور دھند کی وجہ سے ہم غلط جگہ اتر گئے ہیں۔ یہ وہ دیپ نہیں؟ خیر آؤ اس مہلا سے پوچھتے ہیں۔ وہ مہلا کے پاس آئے اور نرمی سے بولا، بہن کیا تم یہی رہتی ہو؟ جی میں یہیں پر رہتی ہوں، مہلا جھجک کر بولی، اور پاس ہی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ کپتان نے اسے روک کر پوچھا، کیا یہاں کوئی شہر ہے؟ ہمیں کچھ خریدنا ہے۔ یہاں پاس میں کوئی شہر نہیں، مہلا نے انہیں جواب دیا۔ میں جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ کپتان کی نظر مہلا کی گود میں دب گئے بچے پر پڑی۔ وہ بچے کو غور سے دیکھ کر بولا، آہ کتنا پیارا بچہ ہے، یہ بڑا ہو کر بہت بہادر اور سمجھدار ناوک بنے گا۔ اے مہلا، کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ اس کا پتا کہاں ہے؟ مہلا کی آنکھوں سے آنسو جھرنے لگے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، اس کا پتا اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے سسکیاں بھرنے لگی۔ بوڑھے کپتان نے اس طرح سر ہلایا جیسے اس پر بہت اثر ہوا ہے۔ وہ بچے کو پھر غور سے دیکھ کر کہنے لگا، غریب مہلا، مجھے ڈر ہے، اگر یہ بچہ تمہارے پاس رہا تو یہ وہ نہیں بن سکے گا جو اسے بننا چاہیے۔ اس لیے اگر تم اپنے بچے سے سچی محبت کرتی ہو اور تم چاہتی ہو کہ یہ بڑا ہو کر دنیا میں اپنا نام کمائے، اسے مجھے دے دو، میں اسے اپنے بچے کی طرح پالوں گا۔ اس کے بدلے تم جتنی چاہو مجھ سے دولت لے سکتی ہو۔ ماں نے اپنے بچے کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے سینے سے لگا کر بولی، نہیں نہیں، میں اپنے بچے کو کسی قیمت پر نہیں دے سکتی۔ دنیا میں صرف یہی میرا واحد سہارا ہے۔ مجھے مرنا منظور ہے مگر اس سے جدا ہونا منظور نہیں۔ یہ تمہاری غلطی ہے۔ کپتان بولا، ذرا سوچو، اگر یہ تمہارے پاس رہا تو بڑا ہو کر زیادہ سے زیادہ ایک مچھوارا بنے گا، اور اگر میرے پاس رہا تو میں اسے ایک ایسا آدمی بنا دوں گا جسے دیکھ کر تم بھی کہو گی کہ واہ کیا بات ہے۔ مہلا کی آواز بھاری ہو گئی۔ ایک طرف بچے کا منہ اور دوسری طرف اس کی بھلائی اور آرام۔ اس کی شکل سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بڑا دیالو اور ایشور سے ڈرنے والا انسان ہے۔ اس نے ترتراتے ہاتھوں سے بچے کو کپتان کی گود میں دے دیا اور کپتان نے نوٹوں کا ایک بنڈل مہلا کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ کپتان نے کہا، یہ لو، یہ تمہارے 10 سال کا خرچ ہے۔ میں 10 سال کے بعد اس بچے کو تمہارے پاس واپس لے کر ضرور آؤں گا، تم کسی طرح کی چنتا مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے واپس چلا گیا۔ ماں بہت دیر تک کنارے پر کھڑی ہو کر حسرت بھری نظروں سے جاتے ہوئے جہاز کو دیکھتی رہی، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو دھیرے دھیرے چلتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اس گھٹنا کو 18 سے 20 سال گزر گئے اور وہ ننھا بچہ ایک لڑکا اور لڑکے سے ایک نوجوان لڑکا بن گیا۔ بوڑھے کپتان نے اس لڑکے کا نام رشید رکھا۔ رشید نے یہ 18 سال اسی جہاز پر گزارے تھے۔ اسے زمین پر اترنا بہت کم نصیب ہوتا تھا۔ اس نے جہاز پر ہی اپنا ہوش سنبھالا۔ کچھ تو اس کی دلچسپی اور بدھ مت اور کچھ بوڑھے کپتان کی شکستہ اور کم عمر میں ہی ناوک کے تمام گڑوں سے واقف ہو گیا، اور اس نے سمندری یاترا سارے نیم قانون یاد کر لیے۔ بوڑھا کپتان اور من ہی من مسکراتا۔ اب وہ خود کو کسی کونے میں بیٹھ کر تمباکو پیتا اور نوجوان رشید جہازوں کی رکھوالی کرتا۔ کبھی کبھی تو رشید اپنی ماں یاد آ جاتی۔ وہ کپتان سے پوچھتا، جی کیا میری کوئی ماں نہیں تھی؟ یہ مت پوچھو بیٹا، کپتان کہتا، تمہاری ماں تھی، وہ بہت اچھی اور بہت سمجھدار اور شریف مہلا تھی۔ پھر اتنی دھیمی آواز میں کہ رشید کہیں سن لاڑے بڑبڑاتا، ایشور جانے بیچاری کس حال میں ہوگی، 4 سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ جا کر مل آؤں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر
جس جہاز پر رشید کام کر رہا تھا وہ ایک بہت بڑے ویاپاری کا جہاز تھا۔ اس ویاپاری کے پاس اس کے علاوہ 6 جہاز اور بھی تھے جن کے ذریعے وہ دنیا بھر سے ویپار کرتا تھا اور خوب منافع کماتا تھا۔ اب کی بار جب رشید کا جہاز سامان بیچ کر واپس آیا تو بوڑھے ویپاری نے کپتان کو اپنے پاس بلایا اور بولا، میرے دوست، میری عمر 80 سال ہے۔ میں نے زندگی میں کروڑوں روپیہ کمایا اور بھگوان کا شکر ہے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس ایک اچھا ایسی ہے کہ جو میں مرتے وقت اپنے دل میں ساتھ لیے کر جاؤں گا، وہ ہے سلطان۔ خیر میری قسمت، کیونکہ اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور اس لیے سوچتا ہوں کہ اپنے سارے مال و دولت کا کسی اچھے آدمی کو وارث بنا دوں۔ تم نے میری بہت سیوا کی ہے اور میری نظر میں تمہارے سوا میرے مال و دولت کا کوئی بھی حقدار نہیں ہے۔ حالانکہ تم بھی بہت بوڑھے ہو اور میری طرح تمہاری بھی سنتان نہیں ہے۔ کپتان جلدی سے بولا، جناب، شاید آپ کو خبر نہیں کہ میرا ایک لڑکا ہے، 18 سال کا ہٹا کٹا نوجوان۔ میں نے اسے ناوک کے سارے گن بتا کر ایک ہوشیار ناوک بنا دیا ہے اور وہ بڑے بڑے جہاز کے کپتانوں کو بھی مار دینے لگا ہے۔ اچھا، ویپاری تعجب سے بولا، مگر تم نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ تمہاری کوئی سنتان بھی ہے؟ میرے خیال سے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میں آپ کو بتاتا۔ کپتان نے جواب دیا، میری نجی معلومات سے آپ کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے۔ ویپاری بولا، تم اپنے لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کپتان خوشی خوشی دوڑا گیا اور رشید کو اپنے ساتھ لے کر ویپاری کے پاس پہنچ گیا۔ بوڑھے ویپاری نے دھیان بھری نظروں سے رشید کی طرف دیکھا اور بولا، خوب نوجوان، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میں اپنی ساری دولت اور جائیداد تمہارے نام کر دوں گا، تم میرے بیٹے کہلاؤ گے۔ رشید تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، جناب، میں ساری زندگی سمندر میں ہی رہا ہوں۔ سمندر کی لہروں کے تپیڑے کا کر ہی میں نے ہوش سنبھالا۔ سمندر کے خطرناک پانی میں ہی میں پل بڑھ کر نوجوان ہوا ہوں۔ اس لیے مجھے پانی سے ہی محبت ہے، کیونکہ اب آپ کی مرضی اب مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی ہے، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں خوشی سے آپ کی سیوا کروں گا۔ اس دن سے رشید بوڑھے ویپاری کے ساتھ رہنے لگا اور مال گوداموں کا دیکھ ریکھ کرنے والا بنا دیا گیا۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی عقل مندی اور سمجھداری سے اتنا اچھا کام کیا کہ بکری بڑھنے لگی اور اتنے ویپاری مال خریدنے کے لیے آنے لگے کہ سب کی مانگ پوری کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ سارے گودام خالی پڑے تھے اور جہاں آج بھی مال لے کر نہیں آئے تھے۔ یہ دیکھ کر رشید نے ویپاری سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود جہاز لے کر جاؤں اور جتنی جلدی ہو سکے مال لے کر واپس آؤں۔ اگر تھوڑے اور دنوں تک مال نہ آیا تو ویاپار کو بہت نقصان پہنچے گا۔ بوڑھے آدمی سے تو نہیں چاہتا کہ رشید اسے چھوڑ کر جائے، مگر اس کی ضد کو دیکھ کر اس نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر رشید اپنے جہازوں کو لے کر سمندر کی لہروں اور اپنے سفر کو چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھے جا رہا تھا کہ اچانک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خطرناک اور تیز تھا کہ سمندر کی لہریں 30-40 فٹ تک اٹھنے لگی اور جہاز کاغذ کی ناک کی طرح ڈولنے لگا۔ بہادر رشید نے اپنا ہوش بچائے رکھا اور اس سے پہلے سینکڑوں طوفان دیکھ چکا تھا، مگر اس وقت وہ صرف ایک جہاز کی دیکھ ریکھ کرتا تھا اور اب اس کی دیکھ ریکھ میں اور اس کی کمان میں کئی جہاز تھے۔ کبھی وہ ایک جہاز کو اشارے سے ہدایت دیتا تو کبھی دوسرے کو۔ طوفان پل پل بڑھتا جا رہا تھا اور پانی کی دھن ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ اس افراتفری میں سب جہاز ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور جدھر کو لہریں لے گئی بہتے ہوئے چلے گئے۔ رشید کا جہاز یورپ کی طرف بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے جہازوں کو آخری بار دوربین سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے سمندر کی لہروں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا۔ رات بھر اس کا جہاز لہروں کے رحم و کرم پر چلتا رہا۔ صبح جب طوفان تھما، ایک دیپ نظر آئی۔ اس نے ناؤ کو وہاں سے ایک لنگر ڈالنے کا حکم دیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں ہیں اور ان کی منزل ان سے کتنی دور پر ہے۔ جہاز نج کنارے پر تھوڑی دور کے فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا اور رشید 2-4 لنگر ناوکوں کو لے کر کنارے پر اترا۔ اس نے دیکھا کہ 2-4 آدمی ایک بوڑھے آدمی کی لاش کو مار پیٹ رہے ہیں۔ ایک آدمی اس کے سر پر جوتے مار رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کی داڑھی اور اس کے بالوں کو
नोच रहा है। रशीद को ये देखकर बहुत दुख हुआ। वो जल्दी से दौड़कर इनके पास पहुंचा और डांट कर बोला, इस लाश की क्यों बेइज्जती कर रहे हो? तुम्हें ईश्वर का डर नहीं? एक आदमी इसे बोला, तुम कौन होते हो हमारे काम में दखल देने वाले? ये हमारा कर्जदार है। कुछ साल पहले इसने 50 रुपये हमसे कर्ज लिया था और अब ये कर्ज दिए बगैर ही दुनिया से चला गया। अब इसलिए हम इसे मारकर अपना गुस्सा ठंडा कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने फिर से मारना पीटना शुरू कर दिया। ठहरो ठहरो, रशीद बोला, ये लो अपने 50 रुपये और इसे छोड़ दो। रशीद ने 50 रुपये अपनी जेब से निकाल कर इनके आगे फेंक दिए और अपने साथियों की मदद से उस बूढ़े आदमी की लाश को एक गड्ढा खोद कर इसमें दफन कर दिया। ये अजीब मुल्क है, रशीद अपने साथियों से बोला, क्या इससे पहले तुम कभी यहाँ पर आए हो? मैं तो यहाँ कभी नहीं आया, एक नाविक बोला। सुना है पूरब की तरफ एक द्वीप है जिसका नाम जंगार है, क्या ये वही तो नहीं होगा? रशीद बेपरवाही से बोला और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद वो एक बस्ती में पहुंचे जहाँ एक मैदान में बहुत से लोग जमा थे और इनके बीच आग का एक बहुत बड़ा अलाव चल रहा था। अलाव के करीब एक बहुत खूबसूरत लड़की रस्सियों से बंधी हुई पड़ी थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे मैं इसे आग में जलाने की तैयारी कर रहे हैं। रशीद भीड़ को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ा और आगे जाकर बोला, ये क्या मामला है? तुम इस लड़की को क्यों आग में झोंक रहे हो? एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और गरज कर बोला, तुम ये पूछने वाले कौन हो? हमारे बादशाह का हुक्म है कि इस लड़की को जिंदा आग में जला दिया जाए। फिर एक और आदमी जो शक्ल में भला मानस मालूम होता था आगे की तरफ बढ़ा और कहने लगा, इस लड़की ने हमारे बादशाह से वादा किया था कि वो 1 महीने बाद हमारे बादशाह से शादी कर लेगी, लेकिन ये अपने वादे से मुकर गई। इसलिए बादशाह ने नाराज़ होकर हुक्म दे दिया कि इसे और इसके सारे परिवार को आग में जला दिया जाए। इसके बाकी परिवार तो कल ही जला दिया गया था और आज इसकी बारी है, मगर तुम अपना रास्ता लो। ठहरो, रशीद ने सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली निकालकर इस आदमी के हाथ पर रख दी। इसमें इतनी सोने की मेहरें हैं कि तुम उम्र भर बैठ कर खा सकते हो। ये सोने की मेहर रख लो और इस मजबूर महिला को छोड़ दो और बादशाह को कहना कि तुमने इसे जला दिया है। पहले तो उन्होंने आपस में सलाम मशवरा किया और फिर सोने की मेहरें लेकर वहाँ से चले गई। लड़की ने शुक्रिया भरी नज़रों से रशीद की तरफ देखा और फिर बोली, नौजवान, अगर तुम मेरी जान बचाते तो मेरा भी वही हशर होता जो मेरे परिवार का हुआ। तुम यहाँ पर अजनबी मालूम होते हो, तुम कौन हो? रशीद ने इसे बताया कि वो एक जहाज़ का कप्तान है और कोयला लेकर मिस्र जा रहा है ताकि वहाँ से व्यापार का सामान खरीद कर लाए। कोयला? लड़की खैरत से बोली, इस मुल्क के लोग कोयले पर अपनी जान देते हैं और इसे बड़े शौक से खाते हैं। तुम उन्हें जितना कोयला दोगे वो तुम्हें इतना ही सोना देंगे। अच्छा? रशीद पहुँच चुका होकर बोला, हाँ। लड़की ने कहा, तुम ऐसा करो कि तुम शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाओ और इसे कहो कि मेरे पास कोयलों से बड़ा एक जहाज़ है और मैं इसे बेचना चाहता हूँ। वो खुशी से राज़ी हो जाएगा और इसके बदले तुम्हें सोना दे देगा, मगर होशियारी और समझदारी से काम लेना। जैसे ही सौदा तय हो जाए और सोना तुम्हारे जहाज़ में पहुँच जाए तो तुम अपने जहाज़ का लंगर उठा देना और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना। अगर ज़रा भी देर हुई तो ये जंगली लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम पर हमला करके तुम्हारे जहाज़ और तुम्हारे सारे सामान पर कब्जा कर लेंगे। रशीद ने इस लड़की के हुक्म पर चलने का फैसला किया और शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास पहुंच गया। वो इसे बड़े आदर से पेश आया और जब रशीद ने इसे बताया कि वो जहाज़ भर कर कोयला लाया है तो वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, क्या तुम इसे मुझे बेचना चाहते हो? मुँह मांगे दाम दूंगा। अगर सौदा आज ही तेज हो जाए तो अच्छा है। रशीद ने इससे कोयले के बराबर सोना मांगा। अगर पहले तो हिचकिचाया मगर फिर राज़ी हो गया। सौदागर ने सोना सुबह 6 बजे मेरे जहाज़ पर पहुंचा दिया। रशीद ने सौदागर से कहा, मैं कोयला किनारे पर डालकर चला जाऊंगा। ये कहकर वो वापस लौट आया और लड़की बेटी इसका रास्ता देख रही थी। सारी बातचीत सुनकर वो बोली, तुम अपने आदमियों को अभी से तैयार रहने के लिए हुक्म दो कि जैसे ही सोना जहाज़ में आए वो जहाज़ का लंगर उठा दे। अगर ज़रा भी देर हुई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती।
رشید نے اپنے سارے ناوکوں کو حکم دیا کہ وہ تیار رہے کہ جیسے ہی اشارہ ملے جہاز کا لنگر اٹھا دے۔ وہ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ سوداگر سونا گاڑیوں میں بھر کر وہاں موجود تھا۔ رشید نے سارا کوئلہ کنارے پر پہلے سے ہی اتار رکھا تھا۔ اب سارا سونا اس کے جہاز میں آ گیا۔ آواز لگانے کی دیر تھی کہ جہاز چل پڑا۔ تھوڑی دور پہنچ کر رشید نے دوربین سے دیکھا کہ کچھ آدمی ہاتھوں میں لاٹیاں اٹھائے کنارے پر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ بوڑھا کپتان اور بیپاری رشید کی گمشدگی سے بڑے پریشان تھے اور ان کے دونوں جہاز دھکے کھا کر وہاں پر پہنچ چکے تھے، مگر رشید کی جہاز کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب رشید وہاں پر آنا جہاز لے کر پہنچا تو بوڑھا بیپاری اور کپتان خوشی سے پھولے نہیں سمائے، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے ساتھ بے شمار سونا لایا ہے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ بوڑھا بیپاری لڑکی کے ساتھ بے حد پیار اور نرمی سے پیش آیا اور اس کی خوب سیوا کی، لیکن رشید نے دیکھا کہ وہ چپ اور خاموش رہتی ہے۔ آخر رشید نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا، تم اب کہیں نہیں جاؤ گے؟ نہیں، رشید حیرانی سے بولا، کیوں؟ میں اتنے دنوں کے بعد تو آیا ہوں، اب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کیوں، تمہارا کچھ کام ہے؟ ہاں، لڑکی سر جھکا کر بولی، پہلے تم نے اپنے کام کے لیے سفر کیا تھا پر اب میرے کام کے لیے سفر کرو گے، بولو کیا تم ہسپانیہ جاؤ گے؟ رشید ہنس کر بولا، اگر تمہارا کوئی کام ہے تو ضرور جاؤں گا، تم نے میرے اوپر وہ احسان کیا ہے جو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ سب سے پہلے تو تم اپنے جہاز میں کچھ سامان بھر لو اور پھر اپنے مالک سے کہو کہ میں بیپار کے لیے جا رہا ہوں، جب وہ آپ کو اجازت دے دے تو پھر میرے پاس آنا۔ رشید نے ایک جہاز میں تھوڑا کوئلہ بھرا اور پھر اپنے مالک سے اجازت لے کر لڑکی کے پاس آ کر بولا، اب بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ لڑکی نے ارمالی میں سے ایک بڑیا کوٹ نکالا اور اسے دیتے ہوئے بولی، جب تم ہسپانیہ پہنچ جاؤ تو رویوار کے دن یہ کوٹ پہن کر شاہی گرجا گھر جانا، وہاں پادری کی ویدی کے قریب 3 کرسیاں پڑی ہوں گی، 2 سونے کی اور 1 چاندنی کی، 2 سونے کی اور 1 چاندنی کی، کہ تم اس چاندنی کی کرسی پر بیٹھ جانا، یہ 1 انگوٹھی اور 2 کتابیں لو اور انگوٹھی کو اپنے دائیں ہاتھ میں پہن لو اور کرسی پر بیٹھ کر یہ کتاب پڑھنی شروع کر دینا۔ اگر بادشاہ یا مہارانی تم سے سوال کرے تو خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے جانا اور پھر انتظار کرنا کہ کیا ہوتا ہے۔ رشید نے لڑکی کی باتوں کو خوب یاد کر لیا اور پھر جہاز میں سوار ہو کر ہسپانیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 ہفتوں کے بعد وہ ہسپانیہ پہنچا اور پھر وہاں سے بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک سرائے میں ٹھہرا۔ رویوار کا دن آیا تو وہ لڑکی کا دیا ہوا کوٹ پہن کر گرجا گھر پہنچا۔ اس وقت پراتھنا کا وقت ہو چکا تھا اور سارا گرجا گھر سادھو اور آدمیوں سے بھرا ہوا تھا۔ رشید بڑی خوشی کے ساتھ چلتا ہوا اس کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اور مہارانی بھی آ گئے اور رشید کے دائیں ہاتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے اور پھر پراتھنا شروع ہو گئی۔ رشید نے جلدی سے لڑکی کی دی ہوئی کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کر دی، ساتھ ہی ساتھ کتاب پر انگلیاں بھی پھیرتا جا رہا تھا جس میں لڑکی کی دی ہوئی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ سارے لوگ پراتھنا میں لگے تھے لیکن بادشاہ اور مہارانی رشید کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھ رہے مہارانی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ رشید اسے روتا دیکھ کر ایک دم باہر نکل آیا اور سرائے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 سپاہی آئے اور کہنے لگے، تمہیں بادشاہ بلاتے ہیں۔ رشید نے کہا، میں شام کو حاضر ہو جاؤں گا۔ جب وہ شام کے وقت محل پہنچا تو بادشاہ اور مہارانی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی بادشاہ اور مہارانی کھڑے ہو گئے۔ رشید بولا، حضور، مجھے بے وجہ شرمندگی ہو رہی ہے، میرا فرض ہے میں حضور کی سیوا کروں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، تم ہمارے مہمان ہو۔ بادشاہ بولا، کیا آج کی شام کا کھانا تم ہمارے ساتھ کھاؤ گے؟ میری خواہش ہے، میری مجال ہے کہ میں انکار کروں، رشید نے جواب دیا۔ پھر بادشاہ نے رشید کا ہاتھ پکڑا اور کھانے کے کمرے کی طرف لے گیا۔ پھر تینوں کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے وقت مہارانی نے کہا، نوجوان، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا سچ سچ جواب دو گے؟ ضرور مہارانی جی۔ کیا وہ کوٹ، انگوٹھی اور کتاب تمہیں کسی لڑکی نے دی تھی؟ جی، آپ کی بات صحیح ہے۔ مہارانی پھر ہچکیاں بھرتے ہوئے رونے لگی اور بولی،
تو پھر وہ کہاں ہے؟ جلدی سے مجھے اس کا پتہ بتا دو، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ میری لڑکی ہے۔ رشید بولا میں نے اسے ایک جنگلی لوگوں کی دیپ سے بچایا تھا، اب وہ میرے وطن میں ہے اور آرام سے میرے پتا کے پاس رہ رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے۔ مہارانی نے جواب دیا نہیں، وہ کہتی تھی کہ ان لوگوں نے میرے ماں باپ کو جلا دیا، افسوس میں ایک دن بعد وہاں پہنچا۔ مہارانی بولی وہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، نوکر تھے۔ مہارانی برائی ہوئی آواز میں بولی وہ میری بچی ہے، میری بچی، اور مہارانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رشید نے کانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور مہارانی کو دلاسا دیتے ہوئے بولا مگر وہ تم سے جدا کیسے ہوئی؟ 5 سال ہوئے ہم ترکی جا رہے تھے، راستے میں کسی انجان جگہ پر لٹوروں نے ہمارا جہاز لوٹ لیا، ہمارے سامان کے ساتھ ساتھ ہماری لڑکی اور کچھ نوکروں کو بھی اٹھا لے گئے۔ میں نے اور مہاراج نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ اس دن کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں، تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ میری بچی کی ہے، سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بچی ہے۔ مہارانی دم لینے کے لیے رکی اور پھر بولی نوجوان تم جلدی سے واپس جاؤ، اس لڑکی کو لے کر ہمارے پاس آؤ، میں بادشاہ کے سامنے تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ شکریہ مہارانی جی، رشید سر جھکا کر بولا میں نے جو کام کیا ہے اس کے لیے مجھے کسی طرح کا لالچ نہیں تھا، یہ میرا فرض بنتا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایک جہاز روانہ کر دیجئے، میں راجکماری کو آپ تک پہنچا دوں گا۔ بادشاہ کے صلاحکاروں اور مشیروں کو جب یہ پتہ چلا تو انہیں یہ سن کر بہت غصہ آیا کہ کسی اور دیش کے اجنبی شخص سے ان کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ انہوں نے آپس میں سلام مشورہ کیا اور اس جہاز کے ساتھ جو کپتان جا رہا تھا اسے بہت سی رشوت دے کر کہا کہ جب اسے موقع ملے وہ اس کا کام ختم کر دے۔ میں تو اس کا لیکن جب جہاز واپس ہسپانیہ آ رہا تھا تو اب کپتان رشید کو ٹھکانے لگانے کا موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن رشید جہاز پر دوربین لیے ٹہل رہا تھا، اسے کچھ فاصلے پر ایک بے حد خوبصورت دیپ دکھائی دیا۔ سمندر شانت تھا، اس نے کپتان کو حکم دیا کہ جہاز آج روک لو، میں دیپ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کپتان کی آنکھوں میں خوشی کے مارے چمک اٹھی، وہ تو اسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ دیپ نے سب کچھ فاصلے پر جہاز روک لیا گیا اور رشید ایک ناؤ میں بیٹھ کر اکیلے ہی دوری پر جا کر اتر گیا۔ اس کے اترتے ہی کپتان نے جہاز کا لنگر اٹھا دیا اور جہاز ہسپانیہ کی طرف چل پڑا۔ راجکماری ان سب باتوں سے بے خبر تھی، وہ رات گئے تک رشید کا جہاز میں انتظار کرتی رہی۔ کپتان نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ دوسری جہاز میں آ رہا ہے۔ جہاز جب ہسپانیہ کے بندرگاہ میں پہنچا تو بادشاہ اور مہارانی پہلے سے ہی ان کے انتظار میں تھے۔ راجکماری کا رشید کی جدائی سے برا حال تھا، وہ روتے روتے نڈھال ہو گئی تھی۔ بادشاہ بھی اپنے سہائے کی گمشدگی سے پریشان تھے۔ کپتان نے اسے ایسی من گڑت کہانی سنائی کہ وہ اس پر شک نہ کر سکا۔ ادھر رشید بھی دی پر ٹوکرے کھاتا، ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس کنارے پر آیا تو جہاز کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور 1 مہینہ گزر گیا۔ رشید ہر روز کنارے پر بیٹھا رہتا کہ کہیں کوئی یہاں سے گزرے جہاز اور میں اسے مدد کے لیے پکاروں۔ اس کے کپڑے پھٹ کر برابر ہو گئے تھے، اس کے سر کے بال اور ناخن اس قدر بڑھ گئے تھے کہ اسے دیکھتے ہی ڈر لگتا تھا۔ ایک دن وہ کنارے پر بیٹھا اپنی قسمت کو رو رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹی سی ناو کنارے پر آ کر ٹھہری اور چاند کی روشنی میں اسے ایک آدمی کا چہرہ دکھائی دیا جو آنکھیں پھاڑتا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم ہی رشید ہو؟ اس آدمی نے پوچھا، لیکن رشید اپنی سوچوں میں ایسا کھویا تھا کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر آدمی اور بھی چیخ کر بولا، کیا تم بہرے ہو؟ سنتے کیوں نہیں؟ پھر رشید اچھل کر چونک پڑا اور ناو کی طرف دوڑ پڑا۔ کیا تم رشید ہو؟ ہاں میں رشید ہوں، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ کیا تم یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ اگر تم مجھے یہاں سے لے جاؤ تو میں تمہارا بہت آباری رہوں گا۔ رشید خوش ہو کر بولا، مگر اس کے بدلے تم مجھے کیا دو گے؟ آدمی بولا، رشید کا چہرہ اتر گیا، میرے پاس تو پوٹی کوڑی تک نہیں ہے، میں اس وقت تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ آدمی بولا، جب تم صحیح سلامت اپنے وطن پہنچ جاؤ تب۔ رشید بولا، اگر میں اپنے وطن پہنچ گیا تو تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اچھا،
तो आओ नाव में बैठ जाओ। आदमी ने सहारा देते हुए रशीद को नाव में बिठा लिया। हम अपने वतन वापस जाना चाहते हो या हस्पानिया? हस्पानिया? रशीद चौंक कर बोला। रात भर नाव चलती रही। सुबह 10 बजे के करीब वे हस्पानिया की बंदरगाह पर जाकर रुके। बंदरगाह पर उतरने के बाद नावक बोला, मेरा काम ख़त्म हुआ, ये लो कुछ रुपया, इससे तुम अपनी हालत सुधार लो, और जब तुम अपनी ये हालत सुधार लोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। रशीद ने वो पैसे लिए और पहले नाई के दुकान पर गया। इसने अपना हुलिया सुधारा, नए कपड़े खरीदे और इसी सराय में चला गया जहाँ पर वो पहले ठहरा था। राजकुमारी इसका नाम सुनते ही उछल पड़ी। बादशाह और महारानी को जब ये खबर मिली तो वो भी इसका नाम सुनकर बहुत खुश हो गए। थोड़े दिन बाद रशीद की शादी राजकुमारी से हो गई। शादी में रशीद का मुंह बोला पिता और कप्तान और वो व्यापारी भी शामिल था। कप्तान अपने साथ एक बुढ़िया को भी लाया था, और जब इसने रशीद को बताया कि ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है, रशीद कुछ दिन तो हस्पानिया में रहा और फिर अपनी दुल्हन और अपनी माँ को लेकर अपने वतन वापस आ गया। अब व्यापारी भी बहुत बूढ़ा हो गया था। इसने अपना सारा कारोबार रशीद को सौंप दिया और खुद ईश्वर की याद में व्यस्त हो गया। ये थी एक खूबसूरत सी इंफॉर्मेटिव कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।